بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ایقاع الطلاق، یہاں سے صاحب ہدایہ طلاق کے وقوع کرنے کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ طلاق کس کس طرح واقع ہوگی۔ تو فرمایا اولاً طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق صریح، طلاق کنایہ۔ طلاق صریح کہتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی نیت کی ضرورت نہ ہو، وہ لفظ بولتے ہی طلاق واقع ہو جائے۔ اور طلاق کنائی کہتے ہیں کہ جس لفظ کے بولنے کے بعد نیت کی ضرورت پڑے، اس لفظ کے بولنے سے آپ کی کیا نیت تھی، طلاق دینا تھی یا کچھ اور تھا، یا وہ گفتگو کلام کا پس منظر خود بتلا دے کہ اس لفظ کے بولنے کا مقصد طلاق تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق صریح اور طلاق کنایہ۔ طلاق صریح کے الفاظ خود صاحب قدوری ذکر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتا ہے انت طالق، یہ کہتا ہے انت مطلقہ، یہ کہتا ہے طلقتکی۔ ان تمام الفاظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، کیونکہ یہ الفاظ اسی طلاق رجعی کے لیے مستعمل ہوئے ہیں۔ اس میں کسی نیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر اس میں وہ بائنہ ہونے کی نیت کرتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ان لفظوں سے طلاق رجعی کا وقوع ہی ثابت ہے، کیونکہ شریعت نے ان لفظوں کے بعد بائنہ ہونے کو ایک وقت تک مؤخر کر دیا ہے کہ جب عدت ختم ہوگی تو بائنہ ہوگی۔ تو شریعت نے جہاں بینونت کو ایک وقت تک مؤخر کر رکھا ہے، تو یہ لفظ بول کر اس مؤخر کو بالفعل لانا چاہتا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ان الفاظ سے طلاق بائن بھی واقع نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر اس نے یہ لفظ بولے انت طالقن اور کہتے ہیں میری نیت تھی قید سے آزاد کرنا، بیڑیوں سے آزاد کرنا، تو فرماتے ہیں قضاءً تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بظاہر یہ الفاظ قید سے رہائی کے لیے، بیڑیوں سے رہائی کے لیے مستعمل نہیں ہے، لیکن دیانتاً بینہ و بین اللہ، چونکہ طلاق کا معنی آزاد کرنا ہے، قید سے چھڑانا ہے، چونکہ اس لفظ میں یہ معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے دیانتاً تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی، لیکن قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر اس نے انت طالقن والے لفظ بول کر کہا میری نیت تھی بیوی کو کام سے آزاد کرنا، کہ عمل چھوڑ دو جو آپ کام کر رہی ہے، تو یہاں نہ قضاءً اس کی تصدیق کی جائے گی اور نہ دیانتاً۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق ہوتی ہے قید نکاحی کو اٹھانے کے لیے، اور عمل اس میں قید نکاحی نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہاں بھی آپ کو دیانتاً اس کی تصدیق کرنا پڑے گی، اس لیے کہ طلاق کا معنی ہے چھڑانا، خلاصی دینا، تو وہ بھی تو عمل سے خلاصی دے رہا ہے، کیونکہ یہ معنی موجود ہے اس کے اندر بہرحال۔ اس لیے اگر وہ کہے کہ انت طالقن سے میری مراد تھی عمل سے رہائی دینا، تو اس بات کا بھی اعتبار کر لیا جائے گا۔ ولو قال انت مطلقہ، اصل لفظ ہے مطلقہ، اس نے کہا انت مطلقہ، یعنی طا پر سکون دے دیا، طا کو ساکن کر دیا، اس سے بھی فرمایا طلاق واقع ہو جائے گی لیکن نیت کے ساتھ، کیونکہ عرف کے اندر مطلقہ کے الفاظ مستعمل نہیں ہیں، عرف میں مطلقہ کے لفظ ہوتے ہیں، اس لیے چونکہ یہ لفظ مستعمل نہیں، اس لیے اگر مطلقہ کہا تو اس صورت میں ہم نیت کی طرف جائیں گے۔ وَلَا يَقَعُ بِهِ إِلَّا وَاحِدًا، اور فرمایا کہ اگر اس نے کہا انت طالقن یا انت مطلقہ یا طلقتک، اس سے ایک طلاق واقع ہوگی، اس سے دو یا تین واقع نہیں ہوگی۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اگر وہ زیادہ کی نیت کر لیتا ہے تو اس زیادہ کی نیت کا بھی اعتبار ہوگا۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں انت طالقن میں لفظ الطلاق مصدر مذکور ہے ضمناً، ذکر ہے نا العالم، عالم میں لفظ علم مصدر مذکور ہوتا ہے نا، تو انت طالقن میں الطلاق مصدر مذکور ہے، اور آپ کو پتہ ہے مصدر کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے زیادہ کی نیت کر لی تو چونکہ انت طالقن میں یہ احتمال مصدر کی وجہ سے موجود ہے،
تو جو مصدر کی وجہ سے یہ احتمال موجود ہے تو اس کی نیت کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ مزید اپنی بات کو مستحکم کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں دیکھو اس کی تمیز لائی جاتی ہے بس بس سلاسن کے ساتھ، انت طالق سلاسن، سلاسن تمیز ہے، اور تمیز کہتے ہیں کہ جہاں لفظ میں کئی سارے احتمالات ہو کسی ایک کو معین کرنے کے لیے لائی جائے۔ اس کا مطلب ہے انت طالق میں کئی احتمالات تھے، ایک کا بھی تھا، دو کا بھی تھا، تین کا بھی تھا، تو سلاسن نے آ کر ان احتمالوں کو ختم کر کے ایک کو معین کر دیا۔ تو جب سب احتمالات موجود تو جب نیت کرنے میں اس کا پھر اعتبار ہونا چاہیے۔ مولانا سے ہم محراف کی دلیل، ہم نے کہا نہیں بھائی انت طالقن میں ایک ہی طلاق ہوگی، دو یا تین کی نیت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ طالقن یہ صفت فردی ہے، ایک فرد کی صفت ہے، یہی وجہ دو کے لیے طالقان آتا ہے اور تین کے لیے طوالق آتا ہے۔ تو جو کہ یہ صفت فردی ہے، فردی صفت تعدد کے متضاد ہوتی ہے، اس لیے اس فردی صفت طالقن بول کر تعدد والا معنی مراد لینا، یہ دو متضاد امروں کو جمع کرنا ہوگا، اس لیے دو یا تین کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وذکر الطالق یہ امام شافعی کے دلیل کا جواب ہے، انہوں نے کہا کہ انت طالقن میں لفظ طلاق مذکور ہے اور مصدر میں قلیل و کثیر سب کا احتمال ہوتا ہے، تو اس لیے اگر زیادہ کی نیت کی تو معتبر مانا جائے گا۔ اسی کا جواب دیا بھائی انت طالقن میں جو لفظ الطلاق مصدر مذکور ہے وہ طلاق صفت ہے عورت کی، کہ ایک عورت کی صفت ہے وہ، کہ انت طالقن تو طلاق والی ہے، جو وہاں الطلاق مصدر ہے وہ عورت کی صفت بن رہا ہے، نہ کہ اس طلاق کی صفت جو تطلیق کے معنی میں ہے۔ تو چونکہ یہ طلاق جو ہے یہ صفت ہے عورت کی، تو اس میں تعدد کا احتمال نہیں ہو سکتا، تعدد کا احتمال اس لفظ الطلاق مصدر میں ہوگا جو تطلیق کے معنی میں ہوگا۔ تو چونکہ یہ طلاق مصدر عورت کی صفت ہے، یہ تطلیق کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے اس میں تعدد کا احتمال قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ والعدد الذی یقترن، یہاں سے امام شافعی کی دوسری دلیل کا جواب ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی صفت لاتے ہیں السلاسن کے ساتھ جو کہ تمیز بنتا ہے، تو اس بات کی علامت تھا کہ یہاں کئی احتمالات تھے۔ اس کا جواب یہ ہے یہاں سلاسن جو ہے یہ تمیز نہیں بن رہا، یہاں سلاسن یہ صفت ہے مصدر محذوف طلاقن کی، انت طالقن طلاقن ثلاثن، یہ ثلاثن طلاقن کی صفت ہے، جیسے کہتے ہیں اعطیتہ جزیلا، جیسے یہاں جزیلا اعطاء مصدر محذوف کی صفت ہے، تو ایسے ہی انت طالقن سلاسن میں سلاسن طلاقن محذوف کی صفت ہے، یہ تمیز ہے ہی نہیں، جب تمیز ہے ہی نہیں تو تمہارا استدلال کیسے ہو سکے گا، اس لیے تمہارا استدلال قابل قبول نہیں ہے۔ ولو قال انت الطلاق، ایک آدمی نے کہا اپنی اہلیہ سے، مثلا پیر صاحب نے مسعودہ سے کہا انت الطلاق، یا کہا انت طالق الطلاق، لفظ پر دھیان دینا، یا کہا انت طالق طلاقا، تو فرماتے یہ لفظ بولے ان میں سے کوئی ایک بولا اور کوئی نیت نہیں کی، یا ایک کی نیت کر لی یا دو کی، ان صورتوں میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ہاں اگر تین کی نیت کر لے تو تین واقع ہو جائے گی، یہ تو ہے نفس مسئلہ قدوری کا۔ اب صاحب ہدایہ خود وضاحت کریں گے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہاں جو دوسرے دو لفظ ہے، پہلے کو چھوڑ دے فی الحال، دوسرے کون سے ہیں؟ انت طالق الطلاق یا انت طالق طلاقا، یہ تو بالکل ظاہر ہے ایک طلاق رجعی واقع ہونے میں، کیونکہ اگر وہ یوں کہتا انت طالق تو ایک طلاق صراحتاً تھی، یا وہ کہتا کہ انت طالق تو ایک طلاق صراحتاً واقع ہو جاتی، یہاں اس نے اس کے ساتھ مزید مصدر ملا دیا ہے انت طالق الطلاق یا انت طالق طلاقا، تو مصدر نے آ کر اسی بات کو پختہ اور مستحکم کر دیا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی پریشان کن یا دقیق بات نہیں سمجھ میں رہا ہے، اس لیے ان لفظوں سے تو ایک طلاق صریح واقع ہونا ظاہر ہے۔ باقی جو پہلا لفظ ہے انت طلاق، یہاں سے ایک طلاق رجعی اس لیے واقع ہوگی
کہ بسا اوقات مصدر بول کر صیغہ صفت مراد لیا جاتا ہے. صیغہ صفت کہتے ہیں اسم فاعل کو. اس کی مثال جیسے زید عدل. اب زید عدل، عدل مصدر ہے نا، مصدر بول کر مراد ہوتے زید عادل. تو یہاں بھی انت طلاق بول کر مراد گویا کہ انت طالقن ہے. اگر وہ انت طالقن کہتا تو ایک طلاق رجعی تھی، تو انت طلاق سے بھی ایک طلاق رجعی ہوگی، کیونکہ صیغہ صفتی کو مصدر میں استعمال کرنا شائع ہے. جی. وتصح نیت الثلاث. اور دوسری بات ہم نے متن میں کی تھی کہ اگر یہ لفظ بول کر کون سے انت طلاق یا انت طالق الطلاق یا انت طالق الطلاقن بول کر اگر 3 کی نیت کرتا ہے تو 3 کی نیت بھی قابل قبول ہوگی. 2 کی نیت قابل قبول نہیں ہے. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگر وہ یہ لفظ بول کر 2 کی نیت کرتا ہے تو وہ بھی معتبر ہوگی. وہ کہتے ہیں دیکھو تم کہہ رہے ہو 3 کی نیت معتبر ہے، تو بھائی 2 بھی تو 3 سے پہلے ہے، 2 بھی تو 3 کا جز ہے، 2 سے ہو کر گزرے گا 3 تک. تو جب 3 کی نیت معتبر ہے تو جو اس کا جز 2 ہے اس کی نیت بطریق اولا جائز ہونی چاہیے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 2 کی نیت بھی معتبر ہے. لیکن ہم حناف نے کہا نہیں، 1 کی نیت یا پھر 3 کی، 2 کی معتبر نہیں ہے. ہم حناف کی دلیل یہ ہے، دیکھو یہ الطلاق مصدر ہے، یا طلاقن یا الطلاق یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. اور مصدر کے 2 فرد ہیں، فرد حقیقی یا فرد حکمی. فرد حقیقی کہتے ہیں ایک فرد جو حقیقتاً ہوتا ہے، فرد حکمی کہتے ہیں اس کے کل فرد کا مجموعہ اور اس کا تیسرا کوئی فرد نہیں ہوتا. اب یا تو فرد حقیقی مراد لو ایک، اور ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے، یا فرد حکمی مراد لو 3. 2 نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے. اور مصدر یہ وحدان کے قبیل سے ہے، یہ توحد کو چاہتا ہے. وہ چاہے تم توحد اس کو حقیقی کی صورت میں دے دو یا حکمی کی صورت میں دے دو، 2 نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے، اس لیے 2 کی نیت کرنا قابل قبول نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر لونڈی ہے تو لونڈی کے حق میں 2 فرد حکمی ہے، تو اس پر اگر 2 کی نیت کرے گا تو وہ معتبر ہوگا. لیکن آزاد کے حق میں 2 فرد حکمی نہیں ہے، اس کے لیے 3 فرد حکمی ہے. اس لیے آزاد کے لیے اگر 3 کی نیت کرے گا تو وہ معتبر ہوگی، 2 کی نیت معتبر نہیں ہوگی. ولو قال انت طالق الطلاق. ایک آدمی نے کہا اپنی بیوی سے انت طالق الطلاق، یہ بولا اور کہتا ہے میری نیت تھی طالقن سے 1 طلاق اور الطلاق سے دوسری طلاق، تو 2 طلاقیں واقع کر دی جائیں گی کیونکہ ہر ایک لفظ میں طلاق بننے کی صلاحیت موجود ہے. تو گویا کہ اس نے یوں کہا انت طالقن و طالقن، اگر وہ مدخول بہا ہے تو 2 واقع کر دی جائے گی. وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا. یہاں سے صاحب ہدایہ صاحب قدوری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی نے طلاق کی نسبت کی عورت کے مکمل جسم کی طرف یا جسم کے کسی ایسے حصے کی طرف کہ اس حصہ کا اطلاق پورے جسم پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہا انت طالقن، تو یہاں تو تا ضمیر لے آیا، اس سے تو پورا جسم مراد ہوتا ہے. یا کہا رقبتک طالقن، تیری گردن کو طلاق ہے. یا کہا عنق کی طالقن، تیرے رقبہ کو، عنق کی یا تیری گردن کو. یا کہا رأس کی طالقن، تیرے سر کو طلاق ہے. یا کہا روح کی طالقن، تیری روح کو طلاق ہے. یا کہا بدن کی طالقن، تیرے بدن کو طلاق ہے. یا کہا جسد کی طالقن، تیرے جسم کو طلاق ہے. یا کہا فرج کی طالقن، تیری شرمگاہ کو طلاق ہے. یا کہا وجہ کی طالقن، تیرے چہرے کو طلاق ہے. تو فرمائیے تمام لفظ ایسے ہیں، یہ لفظ بول کر ان سے پورا جسم مراد لیا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں کلام عرب میں شائع ضائع ہے. اگر یہ لفظ بول کر اس نے طلاق مراد لی تو اس سے پورے جسم کو طلاق واقع ہو جائے گی.
کیونکہ جسد اور بدن کے لفظ بالکل ظاہر ہے، یہ ویسے پورے جسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی لفظ بھی پورے جسم پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں تحریر الرقبہ، رقبہ آزاد کرے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف گردن آزاد کرے؟ نہیں، پورا جسم آزاد کرے۔ ایسے فظلت اعناقهم، اعناق لفظ بول کر پورا جسم مراد دیا گیا ہے۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الفروج علی السروج، اللہ نے فرجوں پر لعنت کی، فروج سے مراد عورتیں ہیں، تو شرمگاہ بول کر پورا جسم مراد دیا گیا ہے۔ ایسے کہا جاتا ہے فلان رأس القوم، فلاں قوم کا سر ہے، کیا مطلب؟ فلاں قوم کا سردار ہے، پورا جسم مراد ہے۔ کہا جاتا ہے ووجہ العرب، فلاں عرب کا چہرہ ہے، مطلب سردار ہے۔ ایسے کہتے ہیں ہلاک روح، اس کی روح ہلاک ہو گئی، کیا مطلب؟ پورا جسم ہلاک ہو گیا۔ تو یہ مثالیں بتلا رہی ہیں کہ یہ جو لفظ بولے جاتے ہیں، یہ لفظ بول کر پورا جسم، پوری ذات مراد لی جا سکتی ہے، تو اس لیے یہ لفظ بول کر اگر اس نے طلاق دی تو اس سے پورے جسم کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور بعض کا لفظ دم بول کر بھی پورا جسم مراد دیا جاتا ہے، جیسے کہا ہے دم ہو حدر، اس کا خون ضائع ہو گیا، مطلب وہ پورا جسم ضائع ہو، پورا جسم حدر ہونے سے یعنی قصاص یا دیت لینے سے ضائع ہو گیا۔ ایسے کسی نے اگر دم کا لفظ بولا کہ دمو کی طلاق، دمو کی طالق، تیرے خون کو طلاق ہے، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ إِن طَلَّقَ جُزْءًا، اب یہاں سے صاحب قدور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے ایسے جز کو طلاق دی کہ جو جز پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے، مثال کے طور پر کہا نصف کی طالق، تیرے نصف کو طلاق ہے۔ اب نصف ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، نصف پاؤں کا بھی ہوتا ہے، نصف سر کا بھی ہوتا ہے، نصف سینے کا بھی ہے، نصف پیٹھ کا بھی ہے، نصف ٹانگ کا بھی ہے، تو یہ ایسا نصف ہے کہ پورے جسم پھیلا ہوا ہے۔ یہ کہا کہ تیرے سرس کو طلاق ہے، تو اس صورت میں فرمایا کہ اب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ بیوعات وغیرہ کے اندر جو تصرفات کیے جاتے ہیں وہاں نصف تہائی چلتے ہیں، تو طلاق بھی ایک تصرف ہے، تو یہاں بھی تہائی، چوتھائی، آدھا یہ سب چلے گا۔ ہاں البتہ فرق یہ پڑے گا کیونکہ طلاق تجزی قبول نہیں کرتی، اس لیے یہ تہائی یا آدھا یا پورا بولے گا طلاق واقع ہوگی، لیکن طلاق کل پر واقع ہوگی۔ یہ تجزی کو ہم مکمل کر دیں گے کیونکہ طلاق کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ يَدُكِ طَالِقٌ، اگر کہا کہ تیرے ہاتھ کو طلاق ہے یا کہا تیرے پاؤں کو طلاق ہے، تو صاحب قدوری فرماتا ہے اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ اختلافی ہے۔ اب تک تو تھا کہ اس نے ایسے جز کو طلاق دی جو جز شائع ضائع ہے، پورے جسم میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، یا ایسا لفظ بولا کہ وہ لفظ بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے، رقبہ بولا، فرج بولا، یا ایسے ہی اور بھی آپ نے لفظ پڑھے، روح بولا، بدن بولا، یہ لفظ ایسے تھے کہ لفظ بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا لفظ بولا کہ وہ لفظ بول کر پورا جسم مراد نہیں لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا تیرے ہاتھ کو طلاق ہے، تیرے پاؤں کو طلاق ہے، یہ ایسے لفظ ہے کہ ان سے پورے جسم کو تعبیر نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ لفظ بول کر طلاق دی کہ طلاق واقع ہوگی، تو اس میں ہم حناف کا مسلک یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لفظوں سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے، یعنی امام ظفر اور امام شافعی کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو حصے ہیں ہاتھ یا پاؤں جن کا بھی مطلب میں تذکرہ ہوا، ایسے ہیں کہ نکاح کے بعد یہ قابل انتفاع ہوتے ہیں، ان سے نفع اٹھانا جائز ہے، اور جو چیز نکاح کے بعد قابل انتفاع ہو وہ محل نکاح ہوتی ہے، اور جو چیز محل نکاح ہو وہ محل طلاق ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان جزوں کے ذریعے طلاق واقع کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر چونکہ طلاق تیزی قبول نہیں کرتی، ان کے واسطے سے پورے جسم کی طرف سرایت کر جائے گی۔ یہ تو ہے امام ظفر اور امام شافعی کی دلیل۔
بخلاف ما اذا اضیف الیہ النکاح، یہ امام شافعی پر ایک اعتراض ہوا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اے امام شافعی، آپ نے کہا یہ اجزاء قابل انتفاع ہے نکاح کی وجہ سے، جو چیز قابل انتفاع ہو نکاح کی وجہ سے وہ محل نکاح ہوتی ہے. آپ اپنی بات پر قائم رہیں اور پھر اس بات کو جائز قرار دیں. اگر کسی نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ سے نکاح کیا تو یہ نکاح منعقد ہونا چاہیے، میں نے تیرے پاؤں سے نکاح کیا یہ نکاح منعقد ہونا چاہیے، لیکن تم انعقاد نکاح کے قائل نہیں ہو. ایسی دلیل پیش کرو کہ ہر جگہ اس پر قائم بھی رہ سکو. اگر کسی جگہ تو پھسل جاتے ہو، اس کا مطلب ہے تمہاری دلیل مضبوط نہیں ہے. تو اسی کا جواب دیا امام شافعی رحمہ اللہ نے. وہ کہتے ہیں دیکھو اصل بات یہ ہے، یہاں پر جب نکاح کا جو انعقاد ہم نہیں کر رہے اس کی ایک اور وجہ ہے. وجہ یہ ہے، دیکھو جب اس نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ سے نکاح کیا تو سب سے پہلے ہاتھ سے نکاح حلال ہوا، باقی سارا یہ سب حرام ہے. یا حلال اور حرام جمع ہو گئے، اور ضابطہ جب حلال اور حرام جمع ہوتے ہیں وہاں ترجیح حرام کو ہوتی ہے. اس لیے یہاں حرام حلال پر غلبہ پائے گا، اس حلت کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. رہی طلاق، طلاق واقع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ طلاق حلال کو حرام کرتی ہے. اس نے کہا میں نے ہاتھ کو طلاق دی، سب سے پہلے ہاتھ حرام ہوا، باقی جسم حلال ہے. وہی علت اور حرمت کا تقابل ہوا، حرمت کو ترجیح ہوگی، وہ حرمت علت پر غلبہ پائے گا، اس حلال کو بھی حرام کر دے گا. تو طلاق اور چیز ہے، نکاح اور چیز ہے. نکاح کے منعقد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حلت اور حرمت جمع ہو رہی تھی، تو وہاں پر حرمت کو ہم نے ترجیح دی اور نکاح قائم نہیں ہونے دیا. اور طلاق کی صورت میں بھی حلت اور حرمت جمع ہو رہی تھی، وہاں بھی حرمت کو ترجیح دی اور حرمت نے آگے سرایت کیا پورے جسم تک، حلال جسم سارا حرام ہو گیا. اس لیے طلاق کا مسئلہ اور ہے، نکاح کا مسئلہ اور ہے، دونوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش نہ کرو. وَلَنَا أَنَّهُ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ، یہاں سے ہم احناف کی دلیل، ہماری دلیل یہ ہے، دیکھو اس نے جب کہا نا یدو کی طالقن، یا کہا کہ رجل کی طالقن، اس نے طلاق کی نسبت ایک ایسے محل کی طرف کی ہے جو طلاق کا محل نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہو جائے گا اس نے کہا کہ ریکو کی طالقن، تیری تھوک کو طلاق ہے، یا ظفر کی طالقن، تیری ناخن کو طلاق ہے. جسے وہاں طلاق واقع نہیں ہوتی تو یہاں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق کہتے ہیں قید نکاح کے اٹھانے کو، اور قید نکاح اٹھے گی محل کے اندر سے، اور ہاتھ یا پاؤں یہ محل نہیں ہے، اس لیے ان سے طلاق واقع نہیں ہوگی. بخلاف جزء شائع کے، جو کہ جزء شائع تو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، تو وہاں چونکہ جزء شائع طلاق کا محل ہے وہاں طلاق واقع ہو سکتی ہے، کہ جزء معین طلاق کا محل نہیں ہے، ان سے طلاق واقع نہیں ہوگی. واختلفوا فی الظہر. اچھا اب یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ جو پیٹھ ہے، پیٹھ یا پیٹ، ان سے پورے جسم کو جو ہے شمار کیا جاتا ہے یا نہیں. تو فرمایا کہ یہ لفظ بول کر پورے جسم کو تعبیر نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے ان لفظوں سے طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن بعضوں نے کہا نہیں، پیٹھ اور بدن کا لفظ اس سے پورے جسم کو تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِن طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا تجھے آدھی طلاق ہے یا طلاق کا تہائی ہے، تو یہاں ایک طلاق رجعی باقی ہوگی، کیونکہ طلاق تجزی کو قبول نہیں کرتی ہے. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ. ایک آدمی نے کہا تو طلاق والی ہے 2 طلاقوں کے 3 نصف، 2 طلاقوں کے، تو یہاں 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ ہر طلاق کا نصف مستقل طلاق شمار ہوگی. 3 نصف کا ہے نا، ایک نصف ایک طلاق، دوسرا نصف دوسری طلاق، اور تیسرا نصف تیسری طلاق، تینوں واقع ہو کر حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی. اور اگر یوں کہا انت طالق ثلاثۃ انصاف تطلیقا، کہ تو طلاق والی ہے ایک طلاق کے 3 نصف،
تو یہاں پر بعضوں نے کہا 2 طلاقیں واقع ہوں گی، 2 نصفوں کو ملا کر 1 طلاق اور تیسرا نصف مکمل طلاق، لیکن بعضوں نے کہا نہیں، یہاں پہ 3 پوری شمار ہوگی، تو اس نے کہا 3 نصف، اور ہر نصف مستقل طلاق شمار ہوگی اور 3 واقع ہو کر یہ جو ہے نا حرمت مغلظہ میں چلی جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِّنْ وَاحِدَةٍ، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے، ایک مرد نے کہا تو طلاق والی ہے، من واحدۃ الی سنتین، 1 سے 2 تک، یہ کہا 1 سے 2 کے درمیان تک، ہوا ہے کہ اس صورت میں 1 طلاق واقع ہوگی، اور اگر کہا 1 سے 3 تک یا کہا 1 سے 3 کے درمیان، تو اس صورت میں 2 طلاقیں واقع ہوگی۔ یہ امام صاحب کا مسلک ہے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں پہلی صورت میں 2 طلاقیں ہوگی، پہلی صورت میں 2 طلاقیں ہوگی اور دوسری صورت میں 3 طلاقیں ہوں گی۔ جب کہا 1 سے 2 تک یا 2 کے درمیان تو 2، اگر کہا 1 سے 3 تک یا 3 کے درمیان تو 3۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی صورت میں 1 بھی واقع نہیں ہوگی اور دوسری صورت میں صرف 1 واقع ہوگی۔ ہر ایک کے دلائل، امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایسے مسائل کے اندر غایتین داخل نہیں ہوتی، ابتدا میں داخل نہیں ہوتی، انتہا میں داخل نہیں ہوتی۔ پہلی صورت ہے جب کہا کہ 1 سے 2 تک، ابتدا کیا ہے 1، انتہا کیا ہے 2، درمیان میں کیا بچ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ابتدا کو خارج کرو، انتہا کو داخل کرو، طلاق نہیں ہے۔ اور جب کہا 1 سے 3 تک، ابتدا 1 ہے، انتہا 3 ہے، درمیان میں 1 بچ رہی ہے، 1 واقع ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے مسائل میں غایتین، ابتدا اور انتہا داخل نہیں ہوتی ہے، تو پہلی صورت میں چونکہ درمیان میں کچھ نہیں بچ پا رہا، کچھ واقع نہیں ہوگا، اور دوسری صورت میں 1 طلاق بچ پا رہی ہے، تو وہاں 1 طلاق واقع ہوگی۔ اور اپنی بات کو مضبوط کیا ایک مثال کے ذریعے سے، ایک آدمی نے کہا مثال کے طور پر بعت منک من هذا الحائط الى هذا الحائط، میں نے آپ کو اپنی یہ زمین اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک بیچی، تو یہاں دونوں دیواریں شامل نہیں ہوتی، درمیان حصہ شامل ہوتا ہے۔ یہاں بھی سیڈوں والی طلاقیں شامل نہیں ہوگی، درمیان والی طلاق شامل ہوگی۔ جی، وَلَهُمَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا وَهُوَ الْإِسْتِحْسَانُ، یہاں سے صاحبین کی دلیل، وہ کہتے ہیں ایسی کلام جو عرف میں بولی جاتی ہے نا، تو وہاں پر کل مراد ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مثال کے طور پر خذ من مالی من درہم الی 100، کہ میرے مال سے جو ہے نا 100 روپے تک درہم لے لو۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 100 روپے پورے لے لو، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلا بھی نکال دو آخر بھی نکال دو 18 روپے لے لو۔ تو عرف میں چونکہ ایسی کلام کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ اس میں ابتدا بھی داخل ہوتی ہے، انتہا بھی داخل ہوتی ہے، تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں یہاں ابتدا بھی داخل کرو اور انتہا بھی داخل کرو، پہلی صورت میں 2 طلاقیں اور دوسری صورت میں 3 طلاقیں۔ ولی ابی حنیفہ سے امام صاحب کی دلیل، امام صاحب فرماتے ہیں ایسی کلام جو عرف میں بولی جائے نا، تو وہاں پر اقل کا اکثر مراد ہوتا ہے اور اکثر کا اقل مراد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میری عمر 60 الی 70، 60 سے لے کر 70 تک ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقل کا اکثر ہے 60 سے اوپر ہے اور اکثر کا اقل ہے 70 سے نیچے ہے، 69 78 ہے، 69 یا 68 ہے۔ چونکہ عرف کے اندر ایسی کلام کے اندر اقل کا اکثر مراد لیا جاتا ہے اور اکثر کا اقل مراد لیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے پہلی صورت میں جو ہے اقل کا اکثر یعنی 1 سے اوپر ہے، 2 تک یعنی کہ کیا کہتے ہیں 2 سے نیچے ہے، پہلی صورت میں 1 بنے گی اور دوسری صورت میں 2 بنے گی۔ یعنی امام صاحب کے نزدیک ابتدا داخل ہوگی، انتہا داخل نہیں ہوگی۔ مختصراً یہ کہ امام ظفر کے نزدیک ابتدا بھی خارج، انتہا بھی خارج، صاحبان کے نزدیک ابتدا بھی داخل، انتہا بھی داخل، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ابتدا داخل اور انتہا خارج۔ یہ ہے ان کی دلائل کا خلاصہ۔ وَإِرَادَةُ الْكُلِّ، یہاں سے صاحبین نے جو اپنی قیاس پیش کیا تھا، صاحبین نے کہا تھا نا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میرے مال سے 100 درہم تک لے لو،
اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دلیل مثال پیش کی ہے نا، یہ مثال اپنے مال کو مباح کرنے کی ہے، اور آدمی اپنا سارا مال مباح کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور طلاق کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس میں پوری طلاق کو مباح کرنا اچھی چیز نہیں ہے، اس کو تو کم سے کم جائز قرار دیا جانا چاہیے۔ تو چونکہ طلاق کا مسئلہ ممانعت کا ہے، تو اس لیے مباح مسئلے کو ممانعت والے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ ثم غایت الاولیٰ، یہاں سے امام ظفر کے دلیل کا جواب ہے۔ امام ظفر نے قیاس کیا؟ امام ظفر نے کہا تھا کہ نہ ابتدا داخل ہے نہ انتہا داخل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھو ہم نے حکم انتہا پر مرتب کرنا ہے عدد میں، اور عدد والے معاملے میں جب حکم مرتب کیا جائے تو اس کے لیے ابتدائی عدد کا ہونا ضروری ہے۔ اب ابتدائی عدد ہی نہ ہو تو انتہائی عدد پر ہم کیسے حکم مرتب کریں گے؟ اس لیے ابتدا کا ہونا ضروری ہے تاکہ انتہا والے حکم پر ہم کوئی اپنا حکم لاگو کر سکے۔ بخلاف جو آپ نے مثال پیش کی ہے کہ یہاں اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک بیچا، وہاں دونوں دیواریں پہلے سے موجود ہے، اس لیے وہ خارج ہو جائیں گی، اور یہاں پر پہلا عدد موجود نہیں ہے۔ آخری عدد پر حکم کو لاگو کرنے کے لیے ضروری ہے ابتدائی عدد کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ جی، ولو نما واحدۃ، صاحب ہدایہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس مسئلہ میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس جملے سے جو ابھی مطلب میں گزرا، انت طالق من واحدہ الی سنتین یا من واحدہ الی ثلاث، اس سے اگر اس نے ایک طلاق کی نیت کی تو دیانتاً اس کی بات کا اعتبار کر لیا جانا چاہیے، اس لیے کہ ابھی پڑھا آپ نے یہ ایک طلاق کا احتمال بھی رکھتے ہیں جملے، اختلاف سے آپ نے سمجھا، کیونکہ ایک طلاق کا احتمال موجود ہے ان جملوں کے اندر، اس لیے اگر ایک طلاق کی نیت کرے گا تو اس کا اعتبار بھی کر لیا جائے گا۔ ولو قال انت طالق واحدہ، ایک آدمی نے کہا کہ تو ایک طلاق والی ہے فی سنتین، دو میں، اور اس سے نیت کرتا ہے ضرب کی، یا کچھ بھی نیت نہیں کرتا ہے، تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ضرب کی نیت کر رہا ہے تو اس صورت میں دو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ ضرب کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو ایک دو میں مطلب دو طلاقیں، ضرب دو تک جائے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں ضرب جو ہے نا اجزاء کو تقسیم کرتی ہے، اجزاء ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہے ایک چیز کو، جس چیز کو ضرب دیا جائے اس کو بڑھاتی نہیں ہے۔ اب یہاں طلاق کے ٹکڑے کرے گی، ایک طلاق دو ٹکڑے کر دے گی، اور ابھی آپ نے پڑھا کہ طلاق ٹکڑوں کو قبول نہیں کرتی ہے، جو کہ ضرب سے ٹکڑے ہونے ہیں، تو اس لیے اس ضرب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے یہاں ایک اطلاق واقع ہوگی۔ فَإِنَّمَا وَاحِدَةٌ وَسِنَتَيْنِ، اور اگر اس نے یوں کہا کہ میری نیت تھی ایک اور دو، تو فرماتے ہیں کہ پھر تین واقع ہو جائے گی، کیونکہ انت طالق واحدۃ فی سنتین، اس کے اندر جو ہے ایک اور دو کی نیت کا احتمال موجود ہے، کیونکہ یہاں پر فی آیا ہے، اور فی ظرف کے لیے ہوتا ہے، ظرف مظروف کو جمع کرتا ہے، تو چونکہ فی ظرف میں جمع والے معنی موجود ہے، اور واو بھی جمع کے لیے ہوتی ہے، تو فی کو واو کے معنی میں کرنا ممکن ہے، محتمل ہے، تو اس کو فی کو واو کے معنی میں کر دیں گے، واو جمع کے لیے آتی ہے، اس لیے مطلب یہ ہوگا انت واحدۃ وسنتین، ٹھیک ہے، واو جمع کے لیے اور تین طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ غیر مدخول بھی ہاں تھی تو پھر تو ایک واقع ہوگی اور باقی لغو ہو جائے گی۔ جی، اور اگر اس نے یوں نیت کی واحدۃ مع صلتین، ایک دو کے ساتھ، تو یہ نیت بھی معتبر ہے، تین واقع ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں پر فی ماں کے معنی میں کر دیا جائے گا، اور فی کو ماں کے معنی میں کرنا مستعمل ہے، ٹھیک ہے، فدخلی فی عبادی مطلب ہوتا ہے مع عبادی، تو یہاں انت طالق واحدۃ فی سنتین اے مع سنتین، تو فی کو ماں کے معنی میں کرنا مستعمل ہے، اس لیے ماں کے معنی میں کر کے تین طلاقیں واقع کر دی جائیں گی۔ اور اگر اس نے کہا میری نیت ظرف کی تھی
کہ انت طالق واحدۃ فی سنتین، ایک طلاق دو طلاق میں داخل کر دو. چونکہ طلاق میں ظرف بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے یہ ظرف نہیں بنے گا. ایک طلاق باقی ہوگی اور دو طلاق کا ذکر لغو ہو جائے گا. ولو قال اثنتین فی اثنتین، ایک آدمی نے کہا دو دو میں اور نیت کر لی ظرف کی، تو ہمارے نزدیک ظرف کا اعتبار نہیں ہے. امام ظفر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا ظرف کا اعتبار ہے. تو ان کے ہاں دو دو چار بنے گی تو چار طلاقیں ہوتے نہیں ہیں، تین واقع ہو جائیں گی، ایک لغو ہو جائے گی. اور ہمارے ہاں ضرب کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس لیے جب کہا کہ دو دو میں نے ضرب بھی کر لی تو دو ہی واقع ہوگی، اس سے زیادہ واقع نہیں ہوگی. ولو قال انت طالق من ها هنا الى الشام، ایک آدمی نے کہا کہ آپ کو یہاں سے شام تک طلاق ہے، ملک شام تک، یہاں ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے طلاق بائن واقع ہوگی. اس نے اس طلاق کو بہت لمبا کر دیا ہے. لمبا کرنا شدت پر معمول ہوتا ہے اور تو شدت بائن سے آئے گی، اس سے طلاق بائن ہوگی. لیکن ہم کہتے ہیں اس نے لمبا کہا گیا ہے، اس نے تو مختصر کر دیا ہے. اصل طلاق تو کیا طالق پوری دنیا میں طلاق واقع ہو جائے گی، اس نے کہا صرف شام تک ہے. اس نے تو الٹا اس کو اور چھوٹا کر دیا ہے، اس لیے شدت کم کر دیا اس نے، اس لیے طلاق رجعی ہوگی، طلاق بائن نہیں ہوگی. ولو قال انت طالق بمکہ، ایک آدمی نے کہا تو طلاق والی ہے مکہ کے ساتھ، او فی مکہ یا مکہ میں، فہی طالق فی الحال، تو یہاں فی الحال تمام شہروں میں طلاق واقع ہو جائے گی. یا کہا انت طالق فی الدار، تو گھر میں طلاق ہے، یہاں بھی فی الفور طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہوتی. اور اگر وہ کہتا ہے انت طالق بھی مکہ تھا کہ لفظ سے میری مراد تھی جب تو مکہ میں آئے، یعنی میری مراد شرط تھی، تو فرماتے ہیں یہاں پر دیانت اس کی تصدیق کر دی جائے گی، پھر اس کو ہم شرط پر قرار دے دیں گے. اب جب مکہ میں آئے گی تو طلاق واقع ہوگی. ولو قال انت طالق اذا دخلت مکہ، ایک آدمی نے کہا تو طلاق والی ہے جب تو مکہ میں داخل ہو، تو یہاں بھی معلق کرتے ہیں مکہ میں دخول پر، جب تک مکہ میں داخل نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی. ولو قال فی دخولک الدار، ایک آدمی نے کہا تیرے گھر میں داخل ہونے کے ساتھ طلاق ہے، تو یہاں بھی فی کو ظرف کے لیے بنائے تو ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ طلاق میں ظرف بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کو ہم شرط پر محمول کریں گے. اس نے گویا کہ یوں کہا ہے جب تو گھر میں داخل ہو تو تجھے طلاق ہے، جب گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی، گھر میں داخل نہیں ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اتنی بات آپ لوگ